السلام علیکم کلاس. ہم نے بیٹا اپنے پچھلے لیکچر میں نصاب اور اس کے مختلف اجزاء کا آپس میں جو تعلق تھا اس کو دیکھا ہے. آج ہم ان چاروں عناصر کا کیا تعلق ہے اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. نصاب کے عناصر جن کو ہم نصاب کے ستون بھی کہتے ہیں، ان کا آپس میں تعلق گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق کا موجود ہونے ہی میں نصاب کے مقاصد کی کامیابی ہے یا نصاب کی کامیابی ہے. دیکھنے میں تو بظاہر ہی ہمیں چار عناصر الگ الگ نظر آتے ہیں، لیکن یہ آپس میں گہرے رابطے میں رہتے ہیں، اور ان کا آپس میں جو جوڑاؤ ہے یا جو ان کا تعلق ہے وہ جتنا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے. مثال کے طور پر جب آپ سب سے پہلے مقاصد کا تعین کرتے ہیں تو اس وقت آپ معاشرے کے حالات، اس کی ضرورتوں کو، اس کی ثقافتی اقدار کو، اس کی نئی ابھرتی ہوئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہیں، اور پھر آپ ایسے مقاصد منتخب کرتے ہیں جو معاشرے کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کامیابی دلانے میں اہم کردار ادا کر سکیں. اسی طرح سے آپ جب مقاصد مقرر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ طالب علموں کی شخصیت کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ ہم کس عمر کے بچے کے لیے نصاب مقرر کر رہے ہیں، اس خاص سطح کے بچے کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی ضروریات کیا ہیں، اور تعلیم کے مقاصد اگر ہم اس سطح کے مطابق مقرر کریں گے تو پھر ہم ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. مقاصد کا تعین جو ہے اس میں جب ہم نصابی عمل کو شروع کرتے ہیں تو وہ خاص طور پر معاشرہ اور طالب علم ان دونوں کی ضروریات سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جب بھی ہم مقاصد مقرر کریں گے تو ہم اس میں فرد اور معاشرہ دونوں کی ضروریات کو سامنے رکھیں گے. ان دونوں کی ضروریات کے مطابق ہی ہم نصابی مواد جو ہوگا اس کو چننے کی کوشش کریں گے، اور نصابی مواد اور اس کی تمام سرگرمیاں جو ہوں گی وہ معاشرتی ضروریات اور طالب علموں کی نفسیات کے مطابق منتخب کی جائیں گی. جب ہم ایک مرتبہ مواد اپنے معاشرے اور اپنے طالب علموں کی ضروریات کے مطابق منتخب کر لیں گے تو پھر ہم اسے کتابی صورت میں ڈھالیں گے، اور کتابی صورت میں ڈھلنے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ طالب علموں تک کس طریقے سے مواد منتقل کیا جائے گا. تو طالب علموں تک منتقل کرنے کی مواد جو منتقل کرنا ہے اس کی نوعیت، مواد کی نوعیت اور معاشرے کی ذہنی اور نفسیاتی اقدار کے مطابق استاد جو ہے وہ تدریسی طریقے اختیار کرے گا، اور تدریسی طریقے اور تدریسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمیشہ معاشرے کے اقدار کے مطابق استعمال کی جاتی ہے. اگر تدریسی طریقے آپ کے مؤثر ہوں گے تو مواد کی ترسیل جو ہے وہ بھی مؤثر ہوگی، یعنی طالب علموں کو بہتر طریقے سے کتاب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. طریقہ تدریس کے بعد نصابی جائزہ جو ہے وہ ہمیں نصابی اثرات اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے. اگر ہم نصابی جائزے سے یہ ہمیں معلوم ہو کہ نصابی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں تو ہم نصاب کو معیاری اور مؤثر قرار دیتے ہیں، اور اگر ہمیں نصابی نتائج ہمارے غیر تسلی بخش ہوں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ نصابی مقاصد دوبارہ سے مقرر کرنا ہوں گے تو دوبارہ سے مواد کا انتخاب اور اس کی تنظیم کی جائے گی، دوبارہ سے تدریسی طریقے منتخب کیے جائیں گے، اور نصابی نتائج معلوم کرنے کے لیے دوبارہ سے نصابی جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو نصابی عمل جو ہے وہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے، اور اس کے تمام اجزاء جو ہیں وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں. جیسے کہ ہلڈا ٹابا کہتے ہیں کہ کسی ایک جزو کے تعلق یا اشتراک عمل کے بغیر کیا گیا کوئی بھی نصابی فیصلہ جو ہے وہ نصاب کے ناقص ہونے کا اس سے اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے. تو نصاب کے جو چار اجزاء ہیں، نمبر 1 نصابی مقاصد، نمبر 2 مواد، نمبر 3 طریقہ تدریس، اور آخر میں اس کا جائزہ، یعنی یہ چاروں عناصر جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ مقاصد مقرر کرتے ہیں، اور مقاصد جو آپ مقرر کرتے ہیں وہ آپ اپنے معاشرے کی ضروریات اور طالب علم کی ضروریات ان دونوں کی ضروریات کے مطابق مقرر کرتے ہیں. مقاصد مقرر کرنے کے بعد آپ ان مقاصد کو مواد کی شکل میں دے دیتے ہیں، یعنی وہ کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے. جب کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے وہ چیز آتی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد کس طریقے تدریس کے ذریعے وہ مقاصد جو ہیں یا وہ مواد جو ہے طالب علموں تک منتقل کرے گا. تو استاد جو بھی طریقہ تدریس اختیار کرے گا وہ معاشرے کی اقدار و روایات کے مطابق ہوتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کے مطابق ہوتا ہے. اور آخر میں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے جو مقاصد مقرر کیے تھے، جو ہم نے مواد منتخب کیا تھا، استاد نے جو طریقہ تدریس منتخب کیا تھا، کیا اس کے نتیجے میں ہم نے اپنے مقاصد حاصل کیے یا نہیں کیے. اگر ہم اپنے مقاصد حاصل، ہمارے نتائج تسلی بخش ہوں تو ہم اپنے مواد نصاب کا جو دائرہ عمل ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور اگر ہمارے مقاصد صحیح طریقے سے ہمیں حاصل نہ ہوں تو ہم دوبارہ سے جائزہ لیتے ہیں اور نصاب کے ان تمام
عناصر کا جائزہ لے کر ان کو اثر نو اس میں تبدیلی کرتے ہیں اور پھر اپنے نصابی مقاصد کے حصول کے مطابق ان کو تیار کرتے ہیں۔